مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے سسرال جاتی ہے، اور وہ جو پہر ہوتا ہے نا زندگی کا ہر لڑکی کا بہت ہی اہم، مشکل ترین پہر ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جہاں انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے، نہ وہ ڈرتی ہیں، نہ وہ پریشان ہوتی ہیں، اور نہ وہ گھبرا رہی ہوتی ہیں، لیکن آج کل بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو جن کی شادی ہوتی ہے تو وہ گھبرا رہی ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ایون وہ شیئر بھی نہیں کر پا رہی ہوتی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ بہنیں نہیں ہوتی، بعض اوقات بہنیں الگ ذہنیت کی ہوتی ہیں، دوسروں کو بتا دیتی ہیں، شیئر کر دیتی ہیں، تو انسان جھجک میں نا ان سے کوئی بات، گھر کا کوئی معاملہ شیئر نہیں کر سکتا۔ اور سسرال میں ظاہر ہے انسان قدم رکھتا ہی پھونک پھونک کر ہے، تو وہاں تو کسی کے ساتھ بات کرنا مطلب بہت ہی مشکل کام ہے یہ تو نا لڑکیاں کیا کہتی ہیں، شرما شرما کے ایک تو اپنے حق جو ہے نا وہ نہیں ان سے حاصل کر رہی ہوتی، ایون اپنے شوہر سے، سسرال والوں سے، اور اپنی جو عزت ہوتی ہے نا، جو عزت نفس ہوتی ہے، وہ بھی اس شرم کے مارے وہ خراب کر دیتی ہے۔ اور پھر پورا یہ جو سسرال کے سال دو میں جو لڑکی کا وہ مطلب وہ بنتا ہے نا دوسروں کے نظروں میں امیج، کہ یہ اس طریقے کی ہے، اب اس کو ساری زندگی اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے، پھر آپ جئیں مریں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے، سسرال میں رہنا بھی ہے اور وقت بھی گزارنا ہے اور اچھی طریقے سے بھی رہنا ہے، کس طریقے سے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے اور استغفار کو اپنا زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب آپ کے ساتھ آج جو ہے نا میں ولاگ میں ٹاپک تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھ سکتے ہوں گے جو میں ایک مہینہ پہلے میں نے اپنا صحن جو ہے نا وہ سارا ڈیکوریٹ کیا تھا قدرتی پودوں سے۔ اچھا گھر میں میرے ایک پودا بھی نہیں تھا، پھر مجھے ایک ایسا شوق سا چڑھا، مجھے یوں لگا کہ میں اگر یہ کام مطلب پلانٹنگ کر رہی ہوں تو میرا بہت حد تک اسٹریس جا رہا تھا، جو کہ تنہائی، اور جیسے بچے اسکول چل جاتے ہیں، گھر خالی ہو جاتا ہے، اور وہ تنہائی اور اکیلا پن کھا رہا ہوتا ہے انسان کو، تو وہ جو ہے نا مجھے یوں لگا کہ جب سے پلانٹ آیا نا تو میری زندگی میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اچھا تھا جمعے کا دن، تو میں کچن میں آ گئی، چکن کی پڑیا نکال لی، دہی نکال لی، چاول بھگو لیے، ساتھ ساتھ اپنے کام کر لیا اور ساری ڈسٹنگ وغیرہ کر لی۔ تو الحمدللہ بس یہی میری روٹین ہوتی ہے۔ یہ روٹین ولاگ آپ سارا دیکھیں گے آج کے ولاگ میں، اور ساتھ ساتھ آج آپ سے ایسے پوائنٹس شیئر کروں گی جس سے کہ سسرال میں رہیں گی بھی آپ، خوش بھی ہوں گی، اور زندگی بھی آپ کی پرسکون اور خوبصورت زندگی ہوگی۔ یا انہی ریلیشن جو ہے آپ کا شوہر کے ساتھ، وہ ہی پہلی چیز ہوتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ ہم جب شادی کرتے ہیں اور قبول ہے کہ 3 بول بولتے ہیں نا، تو ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ کسی کی بیوی، کسی کی بہو، کسی کی نند، اور پھر آہستہ آہستہ پھر بعد میں ماں بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی خوبصورت اس طرح سے نوازتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کے معاشرے میں ایسا ہے نا کہ جب مطلب میں اگر اپنے 10 سال پیچھے جاؤں جب میری شادی ہوئی تھی، اگر اس حساب سے جاؤں نا، تو لڑکیوں کو اتنا وہ نہیں کیا جاتا تھا، ایک سادگی کا دور ہوتا تھا، موبائل بھی اتنے زیادہ عام نہیں تھے اس وقت، تو نا لڑکیوں کو پریپیئر نہیں کیا جاتا تھا، بس یہی بولا جاتا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے، جیسے ہم تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اور بس یہ تمہارے بہن بھائی ہیں۔ بس انہوں نے اسی طریقے سے شرما شرما کے کونوں میں گھس گھس کے ہنس ہنس کے مسکرا کے اور زندگی گزار لینی تھی۔ اور پتہ کیا ہوتا تھا، اگر کوئی حق مار رہا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، بس چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، ٹال دیا۔ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری مائیں، ہماری ایون کہ ہم نے بھی، اور جیسے ہماری بہنوں نے، بڑی بہنوں نے جو وقت گزارا ہے سسرالوں میں خوبصورت، آج ان کی عزت ہے خاندان میں، کیونکہ ہمارا تو ایک نا، ہم لوگ کوئی مغربی لوگ تو نہیں ہے نا، ہم تو مشرقی لوگ ہیں، ہم پاکستانی، ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں مطلب لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتی ہیں، محبت سے بھی چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی شادی ایسے گھر میں ہوئی ہے جہاں سب بیٹھ کے آپس میں شیئر کر رہے ہیں باتیں، ایک دوسرے کے ساتھ حال حوال کرتے ہیں، تو پھر تو آپ ایزیلی ان کے آگے اپنی بات رکھ سکتی ہیں یار، کہ ہاں مجھے یہ بات پسند نہیں آ رہی، یا مجھے تھوڑا چینج لگ رہا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہتی ہوں نا کہ تھوڑا سا وقت خود کو بھی دیا کریں آپ لڑکیاں، اور تھوڑا سا وقت جو ہے نا سسرال والوں کو بھی دیں،
اور ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो लड़कियों को थोड़ा वक्त दे कि वो एडजस्ट कर सके। ज़ाहिर है वो बाहर के माहौल से आई हुई है, उसके घर माँ का माहौल, माँ का घर अलग माहौल होता है। ज़ाहिर है बैचलर वाली ज़िंदगी एक अलग होती है, सिंगल, कोई ज़िम्मेदारी और इतनी ज़िम्मेदारियों का बर्डन आ जाता है, वो लड़की परेशान हो जाती है और परेशानी के मारे क्या करती है पता है, शौहर को बात कर दी कमरे में। अब शौहर क्या है, वो तो माँ का गुलाम है, वो गया अम्मी आपके बारे में ही बात कर रही है। उससे क्या होता है, उससे पूरे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी सास पे आपके ससुर से कहेंगी, ससुर के और बच्चों के आगे यानी देवर और नंदो वो जो नंदे होती हैं उनके आगे कहेंगी, और उससे क्या होगा, उन सबका बिहेवियर आपके साथ खराब हो जाएगा। तो आपकी इतनी सी जो बेवकूफ़ी होती है ना शौहर के आगे बात करने वाली, तो वो ये जो है ना आपका पूरे घर का माहौल भी खराब कर देती है और रिश्तों में बहुत ज़्यादा नाचाकी आ जाती है, जो कि हमेशा रहती हैं। मतलब कि हमेशा उन बातों को बैठ के याद किया जाता है। देखिए, जितना मैंने ज़माने को ऑब्ज़र्व किया है ना, उस हिसाब से ससुराल वालों की गलतियाँ, उनके साथ मैं कहती हूँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ़ इतना ही हो सकता है कि लड़कियाँ माँ के घर जाके बैठ जाती हैं और फिर अपने घर तबाह कर लेती हैं। मुझे यूँ लगता है, उनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक लड़की के ससुराल में जाएगी ना, तो वो लोग समझते हैं कि ये कोई हमारी सल्तनत है और ये नौकरानी काम वाली हमारे घर। ज़्यादातर लोगों के घरों में, खासकर मिडिल क्लास लोगों के घर में ये बात देखी गई है, और जो बहुत अमीर कबीर भी है ना, उनकी भी ज़हनियत है कि बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दीन है उनके अंदर, उनकी तो आप बात ही ना करें। यहाँ बात ही उन लोगों की हो रही है जिन लोगों में लड़कियां घुट घुट के ज़िंदगी गुजार देती हैं। यार, एक तो मैं ये कहूँगी ना कि आप बर्दाश्त करें, लेकिन इतना बर्दाश्त ना करें कि आप बर्दाश्त से बाहर हो जाएं, आप पागल हो जाएं, आप नफसियाती हो जाएं, सोचती रहें हर टाइम कि अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ फंस गई ना। ऐसा ना करें। ऐसे लोगों के साथ थोड़ी चालाक बन के चलें। चालाक बन के यूँ चलें कि आप मतलब हर बात अपने शौहर से शेयर ना करें। एक छोटा-सा खाना अपने दिल में बनाएँ, एक कब्र बनाएँ, जो इनमें आप बातें डालती जाएँ, जमा करती जाएँ। मतलब आप अगर आपका दिल बहुत मुँह तक आ रहा है, मतलब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, आप जो नमाज़ बिछाएँ और अल्लाह के आगे रो लें। हाँ, अब एक सहेली, एक बहन या एक माँ, माँ का तो रिश्ता है ना, माँ तो फिर खून खौलता है, वो जज़्बात में आ जाती है और ससुरालों में झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो क्या करें, अल्लाह के आगे रोएँ, अल्लाह मेरा ये मसला हल कर दे, अल्लाह मेरी ये परेशानी हल कर दे। मैं कहती हूँ अल्लाह को ये जो नमाज़ में सजदे में रोना है ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ना अल्लाह ताला किसी को हमें किसी के आगे बेपर्दा करता है, और ना हमें किसी की, मतलब जो हम अक्सर लोगों के साथ ना अपने वीक पॉइंट्स शेयर कर लेते हैं कि ना ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो होते हैं ना, वो मिर्ची और मसाला लगा के ना वही बातें जब आप अपने कमरे में होंगी ना, जाके आपकी सास को बोल देंगी, और या आपकी सास उनके घर जाएंगी, मतलब कहीं भी वो मिलेंगी तो वो बातें मिर्ची मसाला लगाए करेंगी, और उसके बाद वो बातें जो है ना काफ़ी हैं आपके घर में आग लगाने के लिए। तो उन बहनों के लिए जो अभी भी शादी हुई हैं, जो रिश्तों को संभाल नहीं पा रही, तो मैंने ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कोई बात भी अपने मुंह पे कंट्रोल कर लें। ये जो मुंह होता है ना इंसान का, ये इंसान को फर्श पे भी बिठाता है और अर्श पे भी चढ़ाता है। तो आप जबान जो है ना वो अपनी कंट्रोल कर लें। कोशिश ये करें कि ज़्यादातर बस अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को रखें तर, ये आप सोचों से भी निकली रहेंगी, और आप जो है ना लोगों पे गौर करना भी छोड़ देंगी, आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक बन जाएगा। और दूसरी बात, आप में ना अक्सर बैठते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी माशाल्लाह ऐसे हैं जो कह रहे होते हैं कि बताओ ना ये तुम्हारे शौहर का तुम्हारा रवैया कैसा है, तुम्हारी सास जो है ना मतलब क्या, और तीली लगाएंगे, बोलेंगे ओहो अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारा रंग कितना पीला हो गया है, अपना ख्याल रखा करो, कुछ खाती पीती नहीं हो। मतलब हमदर्दी लेने की, हम आपसे हमदर्दी करेंगे, उसके बाद आपसे हाल लेंगे, और उसके बाद उस हाल को मिर्ची मसाले लगाएंगे, और उसके बाद वही हाल उठा के आपकी सास को देंगे, नंदों के आगे, और आपके पूरे ख़ानदान में बेइज्जती और रुसवाई करके रख देंगे। यही रिश्तेदार। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, देखिए, जो मुंह से बहुत मीठे बने हुए होते हैं, यानी मुनाफिक। वो जो है ना, वो आपके मुंह से ना बहुत, तुम तो कितनी अच्छी हो, गुजारा कर रही हो ऐसे लोगों में, ओहो शौक तो तुम हो, कैसे वक्त गुजार रही हो, ओहो, मतलब आपको ना मस्का मसाला लगाएंगे, फिर आप बोलेंगी हाँ ये मसला है मेरे साथ, तो ये मेरे साथ है, अब तुम बताओ कि मैं गलत हूँ सही, तो वो बोलेगी नहीं तुम तो गलत हो ही नहीं सकती यार, ये तो लोग हैं ही ऐसे, ठीक है। उसके बाद वो गई आपके सास के आगे। मैं आपको सिर्फ 2 रुख बता रही हूँ ताकि आप थोड़ी चालाक बने, थोड़ी समझदार बने, अपने रिश्तों को मजीद तबाह ना करें। तो वो जाएगी सास के आगे, और सास के आगे बोलेगी जाके
کہ آپ کی بہو تو اللہ معاف کرے آپ کتنی اچھی ہیں، کتنی سمجھدار ہیں، آپ کتنی دیندار ہیں، اللہ کو ماننے والی ہیں، اور وہ اللہ معاف کرے وہ آپ کا پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، اتنی غیبت آپ کے بارے میں کر رہی ہے. اب وہ بولیں گی کہ ہاں کیا بولا میری بہو نے، تو بولے گی کہ تمہاری بہو نے یہ باتیں کی اور 8 کی 10 لگا دی. ایسے بولیں گے اچھا یہ ہاں یہ بھی تو ایسی ہے ویسی ہے ایسی، مطلب وہ بول دے گی. اس کے بعد کیا ہوگا، آپ جب وہ گھر آئیں گی یا آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں گی تو وہ اپنے بیٹے کو بٹھائے گی کہ بیٹا تمہاری بیٹی مطلب بیوی نے یہ باتیں جو ہے نا لوگ کیا کری ہے، ہماری بدنامیاں کری ہے. اس طریقے سے کیا ہوگا، شوہر بھی آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور یقین کریں شادی کے پہلے 1-2 سال میں اگر شوہر کے دل میں آپ کے لیے برائی آ جاتی ہے، آپ اس کو بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں، مطلب شروع میں تو سمجھنے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن جو سسرالی معاشرہ ہوتا ہے اس میں انسان کسی کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا انہی باتوں انہی غلطیوں کی وجہ سے. تو کیوں نہ ہم اپنی ان غلطیوں کو کنٹرول کریں اور ہم سمجھداری اور چالاکی کی طرف آئیں. آج کل کی اچھا یہ کہانیاں جو ہے نا ساری یہ ہے کچھ عرصے پہلے کی، اب بھی چل رہی ہوں گی، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آج کی جو لڑکی ہے نا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ تیزی سے رشتوں کو تباہ کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ بھائی یہی وہ رشتے ہیں جن سے ہم خوبصورت ہیں. دیکھیں اگر ایک شادی شدہ لڑکی ماں باپ کے گھر جا کے رہ رہی ہے تو اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوگی. لوگ پیچھے سے یہی چیمیں گوئیاں کر رہے ہوں گے کہ یار شادی کرتی ہے اور بیٹی کو اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے، دیکھو تو صحیح سسرال والوں سے بنتی ہی نہیں ہے، ماں کے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، مطلب کوئی عزت نہیں رہتی. تو انسان جو ہے نا خوبصورت ہوتا ہے نا تو وہ ان رشتوں سے ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں. ہم لڑکیوں کو یہ بات بری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں سمجھایا جائے. دیکھیے ہم کسی کو نہیں سمجھا سکتے، ہم خود کو چالاک بنا سکتے ہیں، خود کو سمجھدار بنا سکتے ہیں اور خود پر محنت کر سکتے ہیں. اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ادھر تک آ چکے ہیں نا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. کمنٹ پہ مجھے اپنی رائے ضرور دینی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ سسرال میں کس طریقے کی زندگی گزار رہی ہیں. سسرال دیکھیں ہم لوگوں کو نا جب ایک دوسرے سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کی باتیں باہر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہی اتنا لمبا ہو گیا، اس میں ساری باتیں آپ کو میں نے ایکسپلین کر دی ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کی بات کسی کے آگے نہیں کرنی، ایون اپنی ماں کے آگے بھی نہیں کرنی. یہ ہاں کوئی کام کر رہے ہیں مشورہ لیں لیکن ہر مشورے پر بھی عمل نہ کریں. اپنا دماغ اپنا سینس ہے نا آپ کو اللہ نے دی ہے، سوچیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ عمل کریں. اور پوائنٹس جو ہے نا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بالکل ایزی اور آسان ہے کہ اپنے شوہر کی باتوں کو ان کی غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری شادی ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے شوہر کی، ٹاول گیلا پھینک دیا بیڈ پہ، ہینگر لٹکا دیا کہیں، باتھ روم گندا کر دیا، گیلا کر دیا. اب ہم اتنی سی باتوں پہ نا اپنے گھر میں جھگڑے ڈال لیتے ہیں اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو پلیز اب ان بیوقوفیوں کا وقت چلا گیا ہے، اب تھوڑی سمجھدار سے بنے. اگر آپ دیکھ رہی ہیں اچھا بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دیورانی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں ایک پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے. آپ کوئی بات کرتی بھی نہیں ہے تو دیورانی جا کے بولتی ساس کو اس نے آپ کے بارے میں یہ. بعض اوقات ساس ہی پالیٹکس کھیل رہی ہوتی ہے، ساس چاہتی ہے کہ 2 دیورانیاں ساتھ میں نہ بیٹھیں تو وہ ایک کو سمجھاتی ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایسا بولا، دوسری کو بولتی ہے تمہارے بارے میں ایسا بولا، لیکن بیچ میں ان دونوں نے کچھ نہیں بولا ہوا ہوتا، لیکن ساس نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں 2 کی 4 ان کا جھگڑا کروا دیتی ہیں. اب وہ مطمئن اور خوش ہوتی ہیں کہ نا یہ تو لڑ گئی ہیں ساتھ میں بیٹھ کے ہماری غیبتیں نہیں کریں گی. تو اس چیز میں بھی پالیٹکس سے آپ نے بچنا ہے. یعنی آپ اگر ایک سسرال میں رہ رہی ہیں، اچھا پازیٹیو لوگ ہیں بہت اچھا ہے، لیکن نیگیٹو لوگ ہیں، دیورانی ہے، باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں تو کوشش کریں خاموش رہیں. خاموشی بیسٹ علاج ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور یہ چغلی خوریاں اور یہ میرا اللہ ہی پسند نہیں کرتا اور ان چیزوں سے انسان ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے. تو بس خاموش رہیں. آپ سسرال والے ٹاکسک ہیں، اپنے کمرے میں رہیں، اپنا حصے کا کام کریں اور اپنے کمرے میں جائیں. لوگوں کو اپنی باؤنڈریز سمجھائیں کہ میری یہ وقت میرے کھانے کا ہے، یہ وقت میرے سونے کا ہے، یہ وقت میرے بچوں کے آرام کا ہے. یہ وقت مطلب ہم لوگ کیا شرما کے نا خود کو ذلیل کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی اب ہم بچوں کو سونے کا وقت ہے اور سب آ کے آپ کے کمرے میں ہو گئے، اب آپ چپ منہ دیکھ رہی ہیں، شرما رہی ہیں. اب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر وہ آ کے بیٹھ گئے تو آپ کے بچوں کے ماحول خراب ہو رہے ہیں، تو آپ انہیں طریقے سے بولیں کہ میرے بچوں کے نیند کا وقت ہے، آپ لوگ کوئی بات نہیں شام میں آ جائیے گا، رات میں آ جائیے گا. مطلب یہ مکس فیملی میں یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا یا تو پھر آپ اگنور کرنا سیکھ جائیں یا تو آپ تنگ ہو رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، تو آپ انہیں اپنی باؤنڈریز سمجھائیں کہ مجھے
یہ باتیں بری لگتی ہیں, میرا یہ وقت ہے, میں یہ کام کروں گی. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم مطلب پورا ناشتہ بنا لیا, ریڈی ہو گیا, دوسری دیورانی سوئی ہوئی ہے, اٹھ کے آئی, ٹرے بنایا, سرو کر دیا. اب اندر سے آپ غصے میں, تو آپ اسے بولیں, ساس یا سسر کو بتائیں کہ مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے, یا تو آپ ہماری باریاں لگائیں, ہم باری باری بنائیں, اس کی باری آج میری تو کل اس کی ہو, لیکن یہ نہیں کہ بناؤں میں اور سرو یہ کرتے. یہ شاطر عادت جو ہے نا شاطر لوگوں کی ہوتی ہے. اکثر دیکھیں گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں نا, ایک دیورانی بیچاری کچن میں سڑ رہی ہوتی ہے, گرمیاں بنا رہی ہوتی ہے, اور دوسری کیا کرتی ہے, سرو کر رہی ہوتی ہے. تو اور دوسرے لوگ اچھی بن رہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی ہے, سارا گھر چلا رہی ہے, کتنے اچھے سب کو جوڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ پھر کمرے میں ہاتھ میں موبائل اور بستر پہ لیٹ گئی, اور بس ہم مطلب آپ جو ہیں ہم کوڑ بڑھ کے رہ گئے, چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. تو بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ یار جو بندہ بھی رشتوں میں آگ لگائے نا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود ہی سمجھ لے, ہم تو بس تھک چکے ہیں. تو جناب یہ تھا میرا خوبصورت سا ولاگ. ساتھ ساتھ میں بہت سارے لوگ کمنٹ آ رہے ہیں کیا ہم بتائیں اپنے کچن کے بارے میں. تو دیکھیں یہ میں نے چھوٹی سی آج ویڈیو ایڈ کی ہے کہ دیکھیں یہ میرا ٹربو ہے. جب ہمارا کچن بن رہا تھا نا تو میرے کچن پوری کچن پہ نا 2-3 لاکھ مطلب اس طریقے کا خرچہ آیا تھا, صرف وارڈروبس جو الماری ہیں ان پہ. تو نا اب میرے خرچے میں اتنا نہیں تھا کہ میں نے ایک ٹربو افورڈ کر سکتی. تو ہم نے کیا کیا, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے دماغ لڑایا, ہم نے کیا کیا کہ ایک ہی پلائی ایکسٹرا لے لی, ٹھیک ہے, 9,000 کی پلائی آ گئی تھی. پھر اس ہم نے کٹنگ کروائی, اس کی سائڈ ڈیزائننگ کی, کارپینٹر کو سمجھایا, اس میں 2 لائٹس لگائیں, اور ایک جو ہے نا اس میں ہم نے ایگزاسٹ لگوایا. تو کل کاسٹ جو ہے نا ہم لوگوں کو مطلب بہت بھی اگر آگے پیچھے جائیں نا تو 10-12 ہزار میں ہمیں جو ہے نا یہ ہوٹ پڑ گیا تھا. لیکن بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ٹربو وغیرہ ہوتے ہیں ویسا ہی کام الحمدللہ کرتا ہے, سارا کا سارا ہبس نکال کے باہر پھینک دیتا ہے جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے. ہاں چکنا بہت زیادہ ہوتا ہے, صفائی کا اس کی مجھے بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اور جناب یہ تھی فی فالویٹ کی گولیاں اور کچھ کیلشیم کی آسٹریلیا کا کیپسول جو کہ میں آج کل الحمدللہ لے رہی ہوں, کیونکہ بہت زیادہ میری جو ہے نا جو جسم کی ہیلتھ ہے وہ خراب ہو چکی ہے لاپرواہیوں سے. تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ آپ سب بہنوں کے لیے جو کہ لاپرواہیاں کر کر کے اپنی زندگی کو ایسے ذلیل ہو کے گزار رہی ہوتی ہیں. تو پلیز لاپرواہی چھوڑیں, خود سے محبت کریں, خود کو عزت دیں گی تو معاشرہ آپ کی عزت کرے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت, رکھیے گا اپنا خیال, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے آگے روئیں, اللہ کو اپنے مسئلے بتائیں. یقین کریں آپ ایک دن خوش ہوں گی اور پرسکون ہوگی, کیونکہ آپ نے ہر بات اس مالک کے ساتھ کی ہوگی جو آپ کا راز رکھے گا, نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.